پہلی مرتبہ حضرت تشریف لائے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب حضرت کا استقبال اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کر ایک مرتبہ استقبال کر دیں، 1 منٹ کے لیے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں اور حضرت کا زوردار استقبال کر لیں۔ یقیناً جیسا استقبال کرنا تھا ویسا وہ کر سکے، لیکن ماشاءاللہ حضرت کا استقبال نعروں کے ساتھ ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی محمد خالد صاحب قاسمی۔ ان الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے، اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین نظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، سب سے پہلے قابل مبارکباد ہیں مدرسے کے روح رواں حضرت اقدس حضرت قاری محمد حامد صاحب دامہ فیوزہم، کہ ایسے وقت میں لوگوں کو جمع فرمایا
کہ جو دنیاوی اعتبار سے بڑا قیمتی وقت ہے، کاروبار کا وقت ہے، زراعت کا وقت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ حضرت قاری صاحب کی مقبولیت کی اور لوگوں میں محبت کی علامت ہے کہ قاری صاحب یہ تو دن کا وقت ہے، آپ تو رات کے اندھیرے کے کسی حصے میں بھی ہمیں یاد کریں گے تو انشاءاللہ ہم ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ جو مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، دعا کرتا ہوں جو قربانی اس مجمع نے دی ہے، اللہ اپنے خزانے غیب سے سب کی مدد فرمائے۔ میرے بھائی، علماء کا جمع غفیر یہاں موجود، حضرت مولانا اسلم صاحب رحمانی دامت برکاتہم، نور نظر انہی کے لخت جگر، جنہوں نے بڑی کم عمری میں اپنے علم کا لوہا منوایا ہے اور بڑے بڑے جلسوں کی نظامت تو بہت لوگ کرتے ہیں، بہت خوبصورت بھی کرتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں، اللہ سب کو اور ترقی دے، لیکن جتنی محنت سے نظامت میں نے مولانا عزت رحمانی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے شاید کوئی ناظم جلدی سے نظر نہیں آتا۔ اسی ہمدردی اور غمخواری کی بنیاد پر اللہ رب العزت انہیں بڑے دور دراز کے سفر کراتا ہے، اور بڑے بڑے علماء جن سے ہم بات کرنے میں ہچکچاتے ہیں، ان سے اگر کسی کا بلا تکلف واسطہ اور محبت ہے تو ہمارے اس شہر بجنور کی یہ شخصیت مولانا عزت رحمانی ہیں۔ میں تو اکثر اپنے علاقوں میں بھی کہ اگر کسی بڑے عالم، بڑے شاعر، بڑے قاری یا کسی کو بھی اپنے اسٹیج کی رونق بنانا ہو تو مولانا عزت سے آپ سمپرک کیجئے، انشاءاللہ العظیم بڑی بڑی ہستیاں آپ کے یہاں رونق اسٹیج ہوں گی۔ یہ چیز اللہ نے مولانا ناظم جلسہ کو عطا فرمائی ہے۔ خیر اور بھی دیگر اکابرین امت یہاں تشریف فرما ہیں جن کے میں نام سے واقف نہیں ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ مختصر وقت کے لیے حضرت قاری حامد صاحب نے مجھے بھی یہاں آنے کی اجازت دی اور آپ سے گفتگو کرنے کی اجازت دی۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، اس وقت میں مجھے اور آپ کو قاری صاحب نے ایک خوشی کے اظہار کے لیے یاد کیا ہے، اپنے مدرسے کی کارکردگی اور اپنے مدرسے کی محنت کو دراصل ظاہر کرنے کے لیے، جو اخلاص کے منافی نہیں ہے، جو ریا سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ صرف اس وجہ سے تاکہ مدرسہ اور ارباب مدرسہ کی حوصلہ افزائی ہو، تاکہ وہ معصوم طلبہ کہ جنہوں نے اس سنگ میل کو عبور کیا اور اپنے سینے کے اندر انہوں نے 30 پاروں کو مکمل کیا اور آج وہ حافظ قرآن کی فہرست میں شامل ہو گئے، آج اللہ نے انہیں اپنے نام کے لقب سے ملقب کر دیا۔ آج وہ خالی اپنے نام سے نہیں بلکہ ان کے نام کے ساتھ اللہ کا نام حافظ بھی لگا دیا جائے گا۔ آج اللہ رب العزت نے انہیں اپنا نام عطا کیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اور اس چھوٹے سے ادارے سے ایک نہیں، دو نہیں، تقریباً 5 طلبہ کرام ہیں کہ جنہوں کے سروں پر آج دستار فضیلت سجانے کے لیے یہ علماء کی بارات آئی ہوئی ہے، یہ علماء کا جمع غفیر موجود ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی وہ اولادیں ہیں، خوش نصیب ہیں وہ خاندان والے جن کے گھروں کے وہ چراغ ہیں، خوش نصیب ہیں وہ گاؤں والے کہ جن کی زمین کے وہ نمونے اللہ رب العزت کے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے میرے اللہ نے جن کو قبول کیا ہے۔ اور دعا کرتا ہوں اے میرے اللہ ان کو حافظ بنا دیا ہے، اللہ تو عالم بھی بنا دینا، اللہ
تو مفتیوں کی فہرست میں شامل کر دینا۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ دعا میں کیوں دینے لگا؟ اس میں میرا اور آپ کا لالچ چھپا ہوا ہے۔ یہ دعا میں کیوں دینے لگا؟ اس لیے دینے لگا کہ آپ نے اپنے علماء سے حدیث سنی کہ جس کا مفہوم یہ کہ 10 آدمیوں کو جنت میں لے کر یہ حافظ قرآن جائے گا، ماں باپ کے سر پر ایک روشن تاج پہنانے کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن ایک روایت اور سنتے چلے جائیں، ابو داؤد کی روایت ہے، کیا فرماتے میرے اور آپ کے آقا، یہ جو حافظ قرآن ہوگا یہ 10 آدمیوں کو نہیں بلکہ 10 خاندانوں کو جنت کے اندر لے کر کے جائے گا۔ 10 خاندان اس کی وجہ سے جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہوں گے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، میرا اللہ اس حافظ قرآن کو اجازت دے گا کہ ان 10 خاندانوں کو تم جنت میں لے کر کے چلو، تمہیں یہ حق ہے۔ اور میں نے یہ دعا کیوں دی؟ اے میرے اللہ، اس کو حافظ کے ساتھ ساتھ عالم بھی بنا دینا، اللہ اسے مفتی بھی بنا دینا۔ جانتے یہ دعا میں نے کیوں دی ہے؟ کل قیامت کا میدان ہوگا، اے اللہ کے نیک بندے، جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ یہ علماء کرام اپنی جنتوں کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اپنے جنت کے دروازے کی طرف چل رہے ہوں گے، لہذا اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے علماء کرام کی جماعت، کہاں چلے ہو؟ کدھر چلے ہو؟ اے میرے اللہ، جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے، جنت کی طرف چلے ہیں۔ میرا اللہ ان سے کہے گا، اے علماء کی جماعت، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو، تم سے محبت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہیں ہدیے اور تحفے دینے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہاری گرمی سردی کا خیال رکھنے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے ہر اعتبار سے خون پسینے کے ذریعے سے مدد کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، ذرا پیچھے مڑ کر کے تو دیکھو۔ لیکن آج وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہیں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے مایوس ہیں۔ وہ تمہاری مدد کرتے تھے، تم سے محبت کرتے تھے، تم سے مصافحہ کرتے تھے، تمہیں اپنے گھروں پر، اپنے دسترخوانوں پر لے کر کے آیا کرتے تھے، ہاں لیکن غلطیوں کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں، گناہوں کی وجہ سے پکڑے ہوئے ہیں۔ اے علماء کی جماعت، ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو، تم سے محبت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کرنا کیا ہے؟ اے میرے اللہ کرنا کیا ہے؟ تو میرا اللہ ان علماء کو اجازت دے گا کہ جتنے بھی تم سے محبت کرنے والے ہیں، چاہے گناہوں میں کتنے ہی گھرے ہوئے ہیں، لیکن تم سے الفت رکھتے ہیں، تم سے محبت رکھتے ہیں، آج اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے کہ جتنے بھی تم سے محبت کرنے والے تھے، سفارش کرو، ہم تمہاری سفارش پر سب گناہگاروں کو جنت النعیم عطا کریں گے۔ اسی لیے تو فرماتے علماء کرام، کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان علماء کی قدر کیجئے۔ ارے اگر کسی نے مصافحہ کیا وہ جنتی، کوئی ان کی صحبت میں بیٹھا وہ جنتی، کسی نے ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے لقمہ لیا وہ جنتی، کسی نے ان کو محبت کی نظروں سے دیکھا وہ جنتی، کسی نے ان کی طرف سے اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھا وہ جنتی۔ کچھ نہیں دے سکا، نہ ہدیے دے سکا، نہ تحفے دے سکا، نہ کوئی اور چیز خرچ کر سکا، لیکن صرف دل میں محبت رکھتا تھا۔ یہی محبت انشاءاللہ اس اللہ کے بندے کو جنت نعیم عطا کرے گی۔ لیکن آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ اے اللہ کے نیک بندو، میں اور آپ ذرا سے کبھی کبھی بہک جاتے ہیں، کبھی کبھی شیطان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں، کبھی کبھی دنیا کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں اور اپنے علماء سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اپنے علماء سے بدگمانی کرنے لگتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں ایک جملہ اپنے علماء کا دہراتا چلوں، وہ یہ ہے کہ آج جو دنیا کا طاقتور اور جو دنیا کا شیطان جہاں بڑی بڑی میری اور آپ کی گمراہیوں کی محنت کرتا ہے، کہیں کسی کو کھڑا کرتا ہے، کہیں کسی فرقے کو جنم دلاتا ہے، کہیں کسی کو اختلافی باتیں کرنے کے لیے ابھارتا ہے، کہیں کسی کو ایسے انسان کو کھڑا کرتا ہے جو
جو میرے اور آپ کے دلوں میں شکوک و شبہات کی سوئیاں چلاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس زمین کے دشمن کا ایک بڑا محنت کا کام یہ ہے کہ علماء کی محبت عوام کے دلوں سے نکال دی جائے، علماء کو عوام کے دلوں سے بالکل الگ کر دیا جائے، عوام اپنے علماء سے محبت نہ کرے، عوام اپنے حفاظ سے محبت نہ کرے، اپنے قرآن سے محبت نہ کرے۔ اگر یہ عالم مسجد کا امام ہو تو وہ کبھی نفرت کرنے والے ہوں، محبت کرنے والے نہ ہوں، یہ دشمن کی چال ہے۔ اگر مؤذن ہو تو اس کے مقتدی اس سے نفرت کرنے والے ہوں، محبت کرنے والے نہ ہوں۔ اگر مدرس ہے، اگر معلم ہے تو لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی طرف سے بدگمانیاں پیدا کی جائیں، اس کی طرف سے ان کے دلوں کو میلا کیا جائے، کیونکہ دشمن جانتا ہے اگر یہ اپنے علماء سے محبت کرے گا تو آخرت میں تو اللہ جتنا عطا کرے گا، لیکن یہ علماء کی محبت اس زمین پر بھی اسے گمراہ نہیں ہونے دے گی۔ یہ علماء کی محبت، اگرچہ علماء سے محبت کرنے والا بڑا عالم نہیں بن سکتا، وہ قرآن کو حفظ نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ کمزور ہے، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں رب کعبہ کی قسم، علماء سے محبت کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس کے حفظ کی گارنٹی تو نہیں لیتا، میں اس کے عالم بننے کی تو گارنٹی نہیں لیتا، ہاں میں اس کو بڑا ولی اللہ بننے کی گارنٹی تو نہیں لیتا، لیکن ہاں یہ کم علم طالب علم اور میرے جیسے تمام علماء یہ گارنٹی ضرور لیں گے کہ انشاءاللہ العظیم وہ اللہ کا بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے اللہ سے الگ نہیں چل سکتا، وہ اپنے نبی سے الگ نہیں چل سکتا۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے نیک بندوں، علماء سے محبت کرنے والے کا نقد فائدہ میرے علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر دنیا میں اس کو کچھ دینا چاہتا ہے تو یاد رکھنا ایسی نعمت عطا کرے گا، اللہ اس کی اولادوں میں حافظ پیدا ضرور کرے گا، اس کی اولادوں میں عالم پیدا ضرور کرے گا، اگرچہ اس کے لڑکوں میں نہیں لیکن اللہ اس کے پوتوں میں، اللہ اس کے پوتوں کے بچوں میں اس محبت کا اثر ضرور دکھائے گا، اس محبت کا اثر نکل کر کے آئے گا، اور کوئی نہ کوئی میرا اللہ اس کی نسلوں میں مفتی ایسا پیدا کرے گا جو پوری نسلوں کی مغفرت کے لیے کافی ہوگا، جو پوری نسلوں کی مغفرت کے لیے کافی ہوگا۔ اے اللہ کے نیک بندے، یہ محبت کرنے کا مقام کم نہیں ہے۔ ذرا چلیے اللہ کے نبی کی خدمت میں، جب ایک صحابی حاضر ہوئے تھے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی قیامت کا اشارہ کیا ہے، کب آئے گی؟ کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے؟ اے میرے صحابی، تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کو چاہتا ہے، قیامت کو معلوم کرنا چاہتا ہے، لیکن مجھے بتا تیری قیامت کی تیاری کیا ہے؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے۔ پھر کیوں قیامت کو یاد کر رہے ہو؟ پھر کیوں قیامت کو سوچ رہے ہو؟ اللہ کے نبی، مجھے معلوم نہیں کب قیامت آئے گی، لیکن مجھے صرف اتنا معلوم ہے میری نمازیں تو درست نہیں ہیں، میری عبادتیں تو درست نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی، ہاں میری اکثر عبادتیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، اس کے مقام مرتبے کے اعتبار سے میری کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی مجھے اپنے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، میرے دل میں آپ کی محبت ہے، میرے دل میں آپ کی محبت ہے۔ کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے؟ میرے صحابی، یہ محبت تجھے جنت کے اندر ضرور لے کر کے جائے گی۔ اے اللہ کے نیک بندو، محبت کو میرے اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے کہ کبھی کبھی اللہ گناہوں پر بھی پردے ڈال دیتا ہے، کبھی کبھی میرا اللہ عبادتوں کی کارگزاری بھی لینا نہیں چاہتا،
صرف محبت کے صدقے میرا اللہ اپنے بندوں کو جنت نعیم عطا کر دیتا ہے۔ کیا نہیں معلوم اللہ کے نیک بندے؟ آگے چلیے، میرے اور آپ کے پاس اب علماء کے علاوہ کوئی اور ذخیرہ نہیں ہے، کوئی اور اللہ کی نعمت نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہے، تابعین تبع تابعین اب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اولیاء اللہ اس زمین پر کم نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے جانتے ہیں میرے اور آپ کے پاس اگر کوئی بڑی نعمت ہے، اگر کوئی قیمتی نعمت ہے تو یہی علماء کرام کی نعمت ہے، یہی عباد کرام کی نعمت ہے، یہی قرائے کرام کی نعمت ہے۔ میں تم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں لیتا آپ ان پر خرچ کیجئے، آپ ان کے لیے قربانیاں دیجئے، نہ اللہ کے نیک بندے صرف اتنی گزارش کرنے لگا اپنے علماء کی طرف سے اپنے دلوں کو صاف رکھیے، اور دلوں کو صاف رکھ کر کے اپنے علماء کی محبت اس وجہ سے کیجئے کہ ان کے سینوں میں قرآن ہے، ان کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے۔ ہاں یہ انسان بے شک ہے، لیکن انسانوں میں الگ ہیں، انسانوں میں ممتاز ہیں۔ کیوں ممتاز ہیں؟ اس لیے کہ ان کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے، اس لیے کہ ان کے سینوں میں احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، ہم اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں۔ جانتے ہو یہی محبت مجھے اور آپ کو جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر سکتی ہے۔ بے شک بے شک۔ کیا کہا تھا ان صحابی سے جب وہ حاضر ہوئے تھے؟ اللہ کے نبی آنکھوں میں آنسو ہیں، معلوم کر رہے تھے میرے آقا میرے صحابی تیری آنکھوں کے اندر آنسو کیوں ہیں؟ کیوں زارو قطار یہ آنسوؤں کی لڑیاں چلی ہوئی ہیں؟ کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی؟ ہم اگر آپ کو صبح کو نہ دیکھیں تو شام تک دل نہیں بھرتا، شام کو نہ دیکھیں تو رات کو نیند نہیں آتی۔ اللہ کے نبی ہمیں ایک وقت کا کھانا نہ ملے ہمیں برداشت ہے، ہم بھوکے اور پیاسے رہنا اپنے آپ کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتا آقا اگر صبح کو اٹھیں اور آنکھ کھلیں آپ کو نہ دیکھیں، اور شام کو جب سونے کے لیے چلیں اور آپ کو نہ دیکھیں۔ آقا ہم آپ کی زیارت کے ذریعے سے اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم بڑے بڑے فاقوں کو برداشت کر لیتے ہیں، کبھی کبھی بڑی پیاس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ آج میرے رونے کی وجہ یا رسول اللہ یہ ہے کہ آپ جب کل قیامت کے میدان کے بعد آپ تو جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جنت کے بالا خانوں میں پہنچیں گے، مقام محمود آپ کا مقام ہوگا۔ اللہ کے نبی اول تو ہمیں معلوم نہیں جنت ملے گی بھی یا نہیں، لیکن اگر مل گئی اللہ کے نبی ہم تو جنت کے نچلے مقام میں ہوں گے، آپ اونچے مقام محمود پر جائیں گے۔ اللہ کے نبی ہم آپ کی زیارت کیسے کریں گے، ہم آپ کو کیسے دیکھا کریں گے؟ صحابی جذباتی ہو گئے اور کہتے تھے اللہ کے نبی ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے کہ جس میں آپ کی زیارت نہ ہو، جس میں آپ کا دیدار نہ ہو۔ اللہ کے نبی ہمیں ایسی جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب ہم دنیا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے تو ہمیں ایسی جنت بھی نہیں چاہیے جس میں ہمیں آپ کا دیدار نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی محمد خالد۔ اللہ کے نبی ایسی جنت نہیں چاہیے جس میں آپ کا دیدار نہ ہو، ہم دنیا میں ہی رہ نہیں پاتے آپ کے بغیر، بڑی بڑی قربانیاں بڑے بڑے پکڑ پاتے ہم برداشت کر لیتے ہیں صرف آپ کے چہرے کو دیکھ کر۔ اللہ کے نبی جب آپ کا چہرہ دیکھ لیتے تو بڑی بڑی بھوک ختم ہو جاتی ہے، بڑی بڑی پیاس ختم ہو جاتی ہے، اور بڑی بڑی قربانیوں سے ہم مسکراتے ہوئے گزر جاتے ہیں صرف آپ کے چہرے کو دیکھ کر یا رسول اللہ۔ لیکن میں آج جس چیز کو لے کر کے آیا، میں آج جس غم کو ظاہر کر رہا ہوں اللہ کے نبی وہ یہ ہے جنت میں آپ اونچے مقام پر ہوں گے، ہم اگر چلے بھی گئے تو نچلے مقام پر ہوں گے، ہم آپ کو نہیں دیکھ سکتے یا رسول اللہ، آپ تو اوپر چلے جائیں گے اللہ کے نبی، ہاں آپ کی زیارت کیسے کریں گے؟ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ اے میرے صحابی غم نہ کرو، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیا اشارہ اللہ کے نیک بندوں،
کیا اشارہ ہے؟ کچھ اور گزارش نہیں، کچھ اور درخواست نہیں۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم جنت نعیم کے اندر چلے جائیں اور اپنے ان علماء کے ساتھ رہیں، اپنے ان اللہ والوں کے ساتھ رہیں، نبوت کا سلسلہ ختم، نبی کوئی آنے والا نہیں ہے، اگر میں اور آپ یہ چاہیں کہ ہم جنت نعیم میں اپنے علماء کے ساتھ رہیں، کوئی درخواست نہیں، کوئی قربانی نہیں، صرف اتنی درخواست ہے کہ اپنے علماء کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دی جائے، اپنے علماء کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر لیا جائے اور ان دلوں کے اندر اپنے علماء کو بٹھا لیا جائے۔ اے اللہ کے نیک بندے، آج میرے اور آپ کے اندر یہی کمی ہے، ہم محبت تو علماء سے کرتے ہیں لیکن صرف اپنے علماء کو ہم نے اپنے اور پرائے کر دیا ہے، یہ ہمارے ہیں، یہ دوسرے ہیں، یہ ہمارے مدرسے والے ہیں، یہ دوسرے ادارے والے ہیں، یہ ہماری مسجد کا امام ہے، یہ دوسری مسجد سے تعلق رکھتا ہے۔ آج ہم نے اپنے علماء کو الگ کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے دلوں سے الگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ نا اللہ کے نیک بندے، عالم عالم ہی ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ جس طرح انبیاء کا کوئی مذہب نہیں، ہاں جس طرح انبیاء تمام کی تمام اقوام کے لیے، تمام کی تمام قوموں کے لیے، غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے، گوروں کے لیے، کاروں کے لیے، عربیوں کے لیے، اجمیوں کے لیے، مالداروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جس طریقے سے انبیاء سب کے لیے برابر ہیں، رب کعبہ کی قسم مجھے کہنے دیجئے یہ علماء بھی انہی کے نسبتی روحانی بیٹے ہیں، یہ بھی سب کے لیے برابر ہے۔ نعرہ تکبیر، علماء اسلام، عظمت علماء، مدارس اسلامیہ، علماء کی کوئی برادری نہیں، بطور مذہب کے یاد رکھنا۔ اگر کوئی عالم اپنے آپ کو مذہب کے اعتبار سے کسی برادری کا سمجھتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی غلط راستے پر ہے، اور کوئی یہ کہے کہ میری برادری کا یہ دوسری برادری کا ہے، اللہ کی قسم مجھے کہنے دیجئے وہ سمجھنے والا گناہگار ہے، کیونکہ علماء کسی ایک کے نہیں ہیں، سب کے لیے برابر ہیں۔ جب مدرسوں کے اندر کھانا بنتا ہے تو برادری کا نہیں، تمام امت مسلمہ کے خون پسینے سے عالم بن کر کے آتا ہے، تمام امت مسلمہ اس کو پالتی ہے اور پوستی ہے، تمام امت مسلمہ اس کے لیے قربانیاں پیش کرتی ہے۔ وہاں جب کھانا بنتا ہے تو الگ برادری کا نہیں ہوتا، مالداروں کا اور غریبوں کا الگ نہیں ہوتا، سب کے سب برادریوں کا خون پسینہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے، تب جا کر کے ایک عالم تیار ہوتا ہے۔ لیکن ہم جیسے فارغ ہو کر کے آتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ اپنے علماء سے کہنے لگا، کبھی کبھی دل میں شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، میں تو فلاں برادری کا عالم ہوں، یا میں تو فلاں برادری کی ترقی کے لیے زیادہ سوچتا ہوں۔ نانا اللہ کے نیک بندے، مجھ جیسا کم علم طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ آپ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ راستے سے بہکے ہوئے ہیں، آپ ذرا اپنی اس سوچ کو صحیح کیجئے۔ عالم کے لیے کوئی برادری نہیں، جس طرح نبی کے لیے، جس طرح انبیاء کے لیے، جس طرح خلیفہ کے لیے، جس طرح امیر المؤمنین کے لیے کوئی برادری نہیں ہے، سب کے سب برابر ہیں، وہ سب کا غمخوار ہے، وہ سب کا ہمدرد ہے، وہ سب کے لیے دعائیں کرنے والا ہے، وہ سب کی ترقی دیکھ کر کے مسکرانے والا ہے۔ اسی طریقے سے آج علماء کو بھی ہونا چاہیے۔ بہت معذرت کے ساتھ اے علماء کی جماعت، آپ سب کو ایک چشمے سے دیکھیے، آپ سب کو ایک نظر سے دیکھیے، ہاں پھر دیکھو یہ قوم آپ کے لیے کیا کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی قوم سے بھی کہنے لگا ہوں، وہ غلطی نہ کریں جو غلطی کفار مکہ نے کی تھی، جو غلطی زمین پر کفار مکہ کر کے گئے ہیں وہ غلطی نہ کیجئے، جو یہودیوں کی گمراہی کا سبب بنی ہے وہ غلطی نہ کیجئے۔ کیا غلطی تھی یہود و نصارہ کی؟ ذرا معلوم کرے اپنے علماء کرام سے، کیا وہ میرے آقا کو نہیں جانتے تھے؟ کیا میرے آقا کی آمد کا علم نہیں تھا؟ کیا میرے آقا کی
निशानियों को नहीं पहचानते थे। कुरान तो ये कहता नबी जी, या आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, या आपकी आमद का इंतजार कर रहे थे, या आपके लिए जब इनकी लड़ाइयां होती थी आपस में तो एक दूसरे को धमकियां दिया करते थे कि आने दो आखिरी नबी को, आने दो आखिरी नबी को, जब वो नबी आएगा तो हम उसके साथ मिलकर के रोमियो तुमसे मुकाबला करेंगे, हम उनके साथ मिलकर के तुम्हें ज़ेर करेंगे। अल्लाह के नबी ये तो आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? क्यों नफरत बैठ गई? क्यों बदगुमानी पैदा हो गई? क्यों अल्लाह के नबी के आते ही तमाम यहूदी तबका फिसल गया और अल्लाह के नबी की मोहब्बत का इनकार कर दिया? मालूम करो अपने उलमा से, वजह बतलाएंगे कि यहूदी इस इंतजार में था कि जिस तरह गुज़िश्ता 18,000 से ज्यादा अंबिया बनी इसराइल के अंदर आए हैं, ये आखिरी नबी भी हमारी कौम में आएगा, ये आखिरी नबी भी हमारी कौम में आएगा। लेकिन ये बनु इसराइल में नहीं, ये बनु इस्माइल में आ गए, ये बनु इस्माइल में आ गए, बनी इसराइल में नहीं आए। सिर्फ यही नफरत की वजह बन गई, सिर्फ यही बदगुमानी की वजह बन गई, सिर्फ यही मेरे आका से नफरत की वजह बन गई कि नबी अल्लाह ने हमारी कौम के अंदर क्यों नहीं भेजा, अल्लाह ने बनी इसराइल के अंदर क्यों नहीं भेजा। हाँ, सिर्फ यही मेरे आका से उनकी मुखालफत की वजह बन गई और पूरी जिंदगी और कयामत तक अल्लाह ने उन पर नहुसत का, गुमराही का ठप्पा लगा दिया। जानते उनकी गुमराही की वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये कि नबी हमारी कौम के अंदर क्यों नहीं आया, हमारी कौम के अंदर क्यों नहीं आया। वरना वो तो मेरे आका से आने से पहले बड़ी मोहब्बत करते थे, वो तो मेरे आका का इंतजार कर रहे थे, वो तो मेरे आका के इंतजार में अपनी पलकें बिछाए बैठे थे। लेकिन क्या वजह हुई? सिर्फ यही वजह कि हर धर्मी पर आ गए, यही वजह कि शैतान ने उनको बहका लिया और छोड़िए सब कुछ। मेरा अल्लाह उन्हें खुद गुमराह देखना चाहता था। सुम्मुम बुकुमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, उनके साथ मेरा और आपका अल्लाह कर चुका था। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, कहीं ये हरकत मुझे और आपको भी गुमराही की तरफ लेकर के न चली जाए। आज मेरी और आपकी भी हरकतें यही हैं। आलिम तो अच्छा है लेकिन फुला बिरादरी का है, आलिम तो बहुत अच्छा है, तकवा भी ठीक है, इखलास भी ठीक है, बात भी ठीक करता है, सलाहियत भी सही है, लेकिन हमारी बिरादरी का नहीं है। ये अल्फाज मैंने खुद अपनी कौम से अपने कानों से सुने हैं, मैंने अपने लोगों से अपने कानों से सुने हैं। और अगर किसी से गलती हो जाए कोई बात नहीं, अपनी बिरादरी का है, क्या हुआ अपनी बिरादरी का है, इसकी गलतियां छुपाओ अपनी बिरादरी का है, इसके ऐबों पर पर्दा डालो अपनी बिरादरी का है। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, ये दोहरा पैमाना कहां से लेकर के आया है, ये दोहरा पैमाना कहां से लेकर के आया है। आज हमारी मस्जिदों की इमामत, हाँ, हमारी बिरादरियों के इमाम करते हैं, अगरचे वो गुनाहगार क्यों ना हो, और आज हम अपनी मस्जिदों के इमामों की मुखालफत करते हैं, चाहे वो रातों को रोने वाले हों, तकवा तहारत में बढ़े हुए हों, लेकिन हम इनको पसंद नहीं करते क्योंकि ये हमारी बिरादरी के नहीं है। क्या नहीं करता मुसलमान तो ऐसा? क्या नहीं करता अल्लाह के नेक बंदे तू ऐसा? कहीं ये हरकत तेरी जहन्नम का ईंधन न बना दे, कहीं ये हरकत मेरी और आपकी गुमराही का सबब न बन जाए। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, मैं और आप ये अहद करें, ये तहिया करें कि अपने उलमा से मोहब्बत रखेंगे, अपने दिलों को साफ रखेंगे। जानते हो यही मोहब्बत मुझे और आपको जन्नत के आला दर्जों पर फाइज कर सकती है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, आओ कारगुजारी देता चलूं। आपने एक नाम सुना होगा, हजरत मौलाना बद्र आलम मेरठी, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। ये मौलाना बद्र आलम मेरठी कौन है? हाँ, इस जमीन को छोड़ते हैं और मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना, मदीना के जन्नतुल बकी में या किसी और कब्रिस्तान में आपको मदफून किया गया है, आप वहां दफन हैं। लेकिन हमने कुछ कब्रिस्तान की कारगुजारी ये सुनी है कि वहां पर जब मैयत को रखा जाता है तो कोई केमिकल डाल दिया जाता है, फिर 3 साल के
بعد جب قبر کو کھولا جاتا ہے تو بالکل قبر صاف ستھری نکل آتی ہے. اس کے اندر 3 سال میں پھر دوسری میتوں کو شفٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ اگر ہر کسی کے لیے الگ الگ قبریں بنائی جائیں گی تو زمین ناکافی ہو جائے گی, قبرستان ناکافی ہو جائے گا. اس لیے وہاں کی گورنمنٹ یہ طریقہ اختیار کرتی ہے. اب فی الحال یہ طریقہ ہے یا نہیں میری کارگزاری کے اندر نہیں ہے, لیکن میں نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ وہ ہر 3 سال کے اندر قبر کو کھولتے ہیں, وہ صاف ہو جاتی ہے, جسم نظر نہیں آتا, ہڈیاں گل کر کے ایک طرف ہو جاتی ہیں, اس قبر کو کھولا جاتا ہے اور نئی میت کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. اے اللہ کے نیک بندو, جب سعودی حکومت کے کارندے ایک قبر پر پہنچتے ہیں, مردے کو دفنائے ہوئے, میت کو دفنائے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں, ہاں یہ اس قبر پر پہنچتے ہیں, لیکن جیسے قبر کا تختہ ہٹاتے ہیں جسم تو گلنا دور کی بات, یہ کوئی ایسا نیک بندہ ہے کہ ابھی تک اس کے کفن پر ایک داغ تک نہیں آیا ہے. جسم کا گلنا اور ختم ہونا تو یہ الگ چیز, دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ کفن پر بھی ایک داغ نہیں ہے, کفن پر بھی ایک مٹی کا نشان نہیں ہے, اور قبر جنت کی خوشبو سے معمور ہے, بھرپور ہے. کون ہے, کون ہے, بند کر دیا جائے. ہو سکتا ہے کیمیکل نہ ڈالا ہو سکتا ہے دوائی کا استعمال نہ کیا ہو, پھر دوبارہ کر لیجئے. 6 سال کے بعد پھر قبر کو کھولا گیا. علماء لکھتے ہیں پھر قبر اسی طرح تر و تازہ ہے, پھر جسم اسی طرح تر و تازہ ہے جیسے ابھی کوئی اس قبر کا مہمان بنا ہے, ابھی کوئی اس قبر کا مہمان بنا ہے. کہاں بند کر دیا جائے, پھر کیمیکل ڈالا جائے. 9 سال کے بعد پھر قبر کا تختہ ہٹایا گیا, لیکن جسم تو گلنا دور کی بات, ابھی تو کفن پر بھی ایک داغ نہیں آیا ہے. کون ہے, ذرا خبر کرو کون ہے. معلوم ہوا یہ کوئی اور نہیں, یہ انڈیا کی سرزمین کا آنے والا اللہ کا نیک بندہ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی ہے. کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے, ذرا گھر والوں سے معلوم کیا جائے, ذرا گھر والوں سے اس کی کارگزاری سنی جائے. تمام لوگ اکٹھے ہو کر متعجب ہو کر گھر کی دہلیز پر پہنچے ہیں, گھر والوں سے معلوم کیا, او مولانا بدر عالم میرٹھی کے گھر والوں, تمہارے والد صاحب کی کون کون سی نیکیاں ہیں. گھر والے کہنے لگے کون سی نیکیاں بتائیں, کیا ان کا راتوں کا رونا بتائیں, یا ان کی نمازوں کی طوالت سمجھائیں, یا ان کی تصنیف و تعلیف کے کارنامے بتائیں, یا انگریزوں سے مقابلہ کر کے اپنے دین کے لیے قربانی دینا بتائیں, کیا بتائیں. انہوں نے کہا ہمیں یہ چیز نہیں, بلکہ یہ بتلاؤ کہ کون سا ان کا ایسا عمل ہے کہ قبر کی مٹی ہاتھ نہیں لگا رہی ہے. ہم کیمیکل ڈال کر کے تھک گئے ہیں, لیکن قبر ان کے جسم کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ تو گھر والے مسکرائے, او ہو وہ والا عمل معلوم کر رہے ہیں کہ قبر بھی ان کا آج تک استقبال کر رہی ہے, قبر نے ان کو خوش آمدید کہا ہے, قبر نے ان کے لیے اپنے بازوؤں کو کھول دیا ہے. وہی معلوم کر رہے ہو. گھر والوں نے جو بات بتلائی, کہا او اللہ کے بندو, ہم نے اپنے والد محترم کو دیکھا, ہم نے اپنے والد محترم کو دیکھا, اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود, اتنے بڑے اللہ والے ہونے کے باوجود, اگر ان کے پاس کوئی حافظ آ کر کے بیٹھ جاتا تو ہم نے دیکھا اللہ کی قسم انہوں نے اپنے حافظ کی طرف کبھی پیر نہیں کیے تھے, کبھی پیر نہیں کیے تھے. خواب کے اندر ہمیں بتایا گیا یہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی ہے, اتنی پسند آئی ہے کہ میرے اللہ نے قبر کو بھی منع کر دیا, خبردار اگر اس میرے بندے کے جسم کو تو نے ہاتھ لگایا صرف اسی عمل کی وجہ سے. اے اللہ کے نیک بندو, یہ علماء کی قدر کرنا کوئی کمزور عمل نہیں ہے, اللہ کے ترازو کا ہلکا عمل نہیں ہے.
ہاں کچھ نہ کرنا، یہ محبت مجھے اور آپ کو جنت نعیم کے اعلیٰ درجوں پر فائز کر دے گی، اعلیٰ درجوں پر فائز کر دے گی۔ اپنے دلوں سے ان کی طرف سے بدگمانیوں کو نکالا جائے، ان کی طرف سے اپنے دلوں کو صاف کیا جائے۔ مت بناؤ تم مدرسے، مت دو تم قربانیاں، مت دو تم انہیں دنیا کے ظاہری ہدیے تحفے، لیکن صرف اتنی گزارش ہے کہ ان سے محبت کیجئے، ان سے محبت کیجئے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ محبت میری اور آپ کی بخشش کے لیے کافی ہے، یہ میری اور آپ کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ خیر، میں حضرت قاری حامد صاحب کے اس مدرسے میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو بڑا خوش محسوس کر رہا ہوں، اور آپ کے مجمع سے اتنی خوش فہمی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اور خوش دلی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم اپنی تھکن بھول چکا ہوں، حالانکہ میں مستقل بڑے سفروں کے اندر ہوں اور اپنی کار سے سفر کر رہا ہوں، لیکن آج آپ کے اس مجمع کو دیکھ کر اور آپ کی سماعتوں کو دیکھ کر میں اپنی تھکن کو ختم کر چکا ہوں۔ لیکن آپ بھی ارادے کریں کہ انشاءاللہ العظیم مرتے دم تک اپنے علماء سے محبت کریں گے، مرتے دم تک اپنے علماء سے محبت کریں گے، اور خالی دور کے علماء نہیں۔ میں نے اکثر اپنے لوگوں کے اندر یہ دیکھا ہے کہ دور کے علماء سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ دیوبند کے ہیں، یہ میرے پیر ہیں، یہ میرے مرشد ہیں، یہ سہارنپور کے ہیں، یہ میرے پیر ہیں، یہ میرے مرشد ہیں۔ ان کے لیے مہمان نوازی بھی اعلیٰ ہوتی ہے، اچھی باتیں ہونی چاہیے، لیکن انہی لوگوں کو میں نے اپنے امام سے نفرت کرتے ہوئے دیکھا ہے، انہی لوگوں کو میں نے اپنے مؤذن سے نفرت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ بڑے علماء سے محبت کرتے ہیں، بڑا عمل ہے، لیکن اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ آپ اپنی مسجد کے امام سے نفرت کریں، آپ اپنے گاؤں کے رہنے والے علماء سے نفرت کریں، آپ اپنے گاؤں کے مدرسوں کے مدرسین سے نفرت کریں۔ آپ کا تعلق بڑے علماء سے اچھی بات ہے، لیکن اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم اپنے چھوٹے علماء کو کوئی قدر کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کوئی عزت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ یہ کمیاں میں نے اکثر لوگوں کے اندر دیکھی ہیں، بڑے بڑے علماء سے ان کے تعلق، بڑے بڑے علماء سے ان کی دوستیاں اور محبتیں، لیکن اگر انہی کے محبت کے پیمانے کو اگر میں اپنی پڑوس کی مسجد کے امام سے دیکھوں تو بڑی نفرت نظر آتی ہے، نہ جانے کس چیز کی کشیدگی نظر آتی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، یہاں میں گفتگو کرنے لگا، یہ علماء، یہ ائمہ ایک طرف اگر عالم ہیں تو دوسری طرف اللہ کے بندے انسان بھی ہیں، یہ خطاؤں سے محفوظ نہیں ہیں، یہ خطاؤں سے معصوم نہیں ہے، یہ تو فرشتوں کی جماعت ہے، انبیاء کی جماعت ہے، اور خطاؤں سے محفوظ بھی نہیں ہے، یہ تو صحابہ کی جماعت ہے، یہ غلطیوں کے پتلے ہیں، یہ میری اور آپ کی طرح انسان ہیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو یہ نہ دیکھو عالم ہے، یہ بھی دیکھو یہ میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، یہ میری اولاد بھی ہو سکتی ہے، یہ میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر غلطی ہو گئی تو میں اور آپ اپنا نظر انداز کرنے والا دل رکھیں۔ جس طرح غلطی کے بعد اپنے بھائی کو گھر سے نہیں نکالا جاتا، اپنے بیٹے سے قطع تعلق نہیں کیا جاتا، اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندو، یہ مسجد کا امام بھی ہمارے بیٹے کی طرح ہو سکتا ہے، ہمارے بھائی کی طرح ہو سکتا ہے، اس لیے نظر انداز کرنے والا دل بنایا جائے، نظر انداز کرنے والی دلوں کے اندر طاقت رکھی جائے، پھر دیکھو انشاءاللہ العظیم یہی اللہ کا بندہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو پھر دیکھنا انشاءاللہ توبہ کے بعد ایسا آپ کے لیے ہو جائے گا جیسے اللہ نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہے، جیسے اللہ نے آج اس کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، بڑی بڑی غلطیاں ہاں بندہ کبھی کبھی لوگوں کی محبت کی وجہ سے یا لوگوں کے گمان کی وجہ سے بھی چھوڑتا ہے، اور بڑی بڑی نیکیاں لوگوں کے گمان کی وجہ سے بھی کرتا ہے۔ کہ آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جب دن کے اندر کسی سے پانی مانگتے ہیں کیا کہا تھا اس اماں نے؟ ویسے تو بڑا امام بنا پھرتا ہے اور دن کے اندر پانی مانگتا ہے، کیا قسم کھائی تھی کہ اب روزے سے رہوں گا، یہاں لوگوں
लोगों के गुमान के मुताबिक रहूंगा। लोग जैसा मेरा गुमान करते हैं इसी तरीके से अल्लाह के नेक बंदो अपने उलमा को मुत्तकी बनाने के लिए मुझे और आपको आगे बढ़ना होगा, मुझे और आपको आगे आना होगा। हाँ, ये ना समझे कि अपने इल्म की वजह से मुत्तकी हो जाएंगे, हो सकते हैं, लेकिन मेरी दरखास्त अपनी आवाम से ये है कि मेरी और आपकी कोशिश भी होनी चाहिए कि हमारे उलमा तक़वा तहारत में आगे बढ़ जाएं। अब आप कहेंगे वो कैसे? अल्लाह के नेक बंदे, उनके लिए अगर खाने का इंतजाम करना है तो खून पसीने की मेहनत का किया जाए, हराम लुक्मों से उनकी हिफाजत की जाए। आज हम बहस करते हैं, आज हम कोशिश और जिद करते हैं, देखो मेरे घर का खाएंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं वापस होंगे। और अल्लाह के नेक बंदे, हो सकता है तेरे शर से बचने के लिए तेरे लुक्मों को इस्तेमाल कर ले, लेकिन अगर इनके तकवे में कोई कमी आ गई तो मुजरिम वो नहीं है, मुजरिम तू है। मुजरिम वो नहीं है बल्कि अल्लाह के दरबार का मुजरिम तू है। इसलिए मुझे और आपको इनको तकवा तहारत में आगे लेकर के आना चाहिए, इनसे खुशफहमी इजहार करनी चाहिए। माशाअल्लाह आप तहज्जुद पढ़ते हैं, माशाअल्लाह आप कुला नमाज पढ़ते हैं, इसके बिलमुकाबिल हम उल्टा कहे तुम तो तहज्जुद नहीं पढ़ते, तुम तो नवाफिल नहीं पढ़ते, तुम तो सुन्नतें नहीं पढ़ते। और अल्लाह के बंदे, इस तरह डांट कर कहने की जरूरत नहीं। अल्लाह की कसम, अगर तू 24 घंटे नमाज में पड़ा रहे और ये आलिम पड़ा हुआ सोता रहे, तब भी तू इसके एक लम्हे के बराबर नहीं हो सकता, तब भी तो इसके एक वक्त के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमारी तमन्ना ये हो कि हमारा आलिम मुत्तकी और परहेजगार हो, उसके लिए मुझे और आपको कोशिश करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, अच्छी गुमान इनके लिए रखना चाहिए। खैर, मेरी बात और ज्यादा लंबी होती जा रही तो मैं यहाँ आकर के खुश हुआ कारी हामिद के इन 5 तलबा को देखकर, जिनके सरों पर आज हाफिज की दस्तार होगी, जिनके सरों पर दस्तार फजीलत सजाई जाएगी। अल्लाह इन तलबा को हम सब की, उस्तादों की, तमाम गांव वालों की मग़फ़िरत का दरिया बना दे, तमाम गांव वालों की जन्नत का दरिया बना दे। और हम मिलकर के दुआ करें अल्लाह इनको नेक साले आलिम भी बना दे। और याद रखना, ये जवानी के अंदर कदम रख रहे हैं, मैं इनके माँ बाप से दरखास्त करने लगा, खबरदार अगर दरा से लालच के अंदर आए, अगर दरा से दुनिया का लालच आया, जो इनका एक संगे मील है, जो इनकी मेहनत का एक बड़ा मैदान था, वो अबूर कर चुके हैं। अब आप लालच न करना इनको घर बिठाने का, बल्कि इरादा करना कि इंशाअल्लाह हम रूखी सूखी खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को आलिम जरूर बनाएंगे, इंशाअल्लाह इनको मुफ्ती जरूर बनाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि हाफिज के बाद अपने कारोबार में लग करके, मैंने देखा है कारखानों की जीनत बना करके, कहते हैं मेरे घर का खर्चा नहीं चलता, कहते हैं मेरे घर में जरूरत है। ना अल्लाह के नेक बंदे, अपने आप को भूखा और प्यासा रखना, हाफिज बन गया है, अपनी मग़फ़िरत करा सकता है, माँ बाप की मग़फ़िरत करा सकता है, लेकिन अल्लाह की कसम अगर ये आलिम बन गया तो दुनिया की हिदायत के फैसले करा सकता है, दुनिया की रहनुमाई के फैसले कर सकता है। अगर ये आलिम बन गया तो अल्लाह ने चाहा इसी को अल्लामा कासिम नानोतवी बना करके दारुल और तमाम मदारिस और मकातिब की मेहनत ले सकता है। इसी को अल्लाह मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह बना करके पूरी दुनिया में दावत और तबलीग के निजाम को पहुंचाने की मेहनत ले सकता है। इसलिए अगर हाफिज बन गए तो ये न समझना अब जरूरत नहीं है। ना अल्लाह के नेक बंदे, मैंने हाफिजों को दाढ़ी कटाते हुए देखा है, मैंने हाफिजों को नमाज छोड़ते हुए देखा है। अगर वो हाफिज अधूरा रह गया, आलिम न बन सका, मैंने उसको पैंट शर्ट पहन करके अपनी दुनिया के अंदर बेखबर घूमते हुए देखा है। लेकिन अगर ये अल्लाह का बंदा आलिम हो जाए, मैंने इस आलिम से बड़े बड़े दीन के काम लेते हुए देखा है। इसलिए इसे हाफिज बनने पर न छोड़ना, असल मेहनत तो मुकम्मल कर चुका है। इंशाअल्लाह मेहनत करना, कुर्बानी देना कि हमारी औलाद हाफिज कुरान के साथ साथ आलिम दीन भी बन जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी इंशाअल्लाह को कबूल फरमाए। तो बड़ी खुशी हुई। इरादे ये भी करो कि इंशाअल्लाह
सब मदरसे हमारे हैं, सब मदरसों के जिम्मेदार हमारे दिलों के टुकड़े हैं। कोई मदरसा किसी का या उसी का नहीं, बल्कि सब के सब ये अल्लाह के नबी के घर हैं, और जो नबी का घर है वो हम सब का घर है। किसी का अपना नहीं है, किसी का अपना नहीं है, किसी बिरादरी का नहीं है, ये सब इदारे हमारे हैं। और इंशाअल्लाह हम इस दर्जे मोहब्बत करेंगे जैसे ये हमारे आका का घर है, हमारे महबूब का घर है। इसमें पढ़ने वाले हमारे आका के मेहमान हैं, हमारे मेहमान हैं। उनकी जरूरतें हमारी जरूरतें हैं, उनकी परेशानियां हमारी परेशानियां हैं। हम सब मिलकर के इंशाअल्लाह उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे, अपनी ताकत के मुताबिक करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको अमल की तौफीक दे दे। भाई बड़ी देर हो गई, उससे पहले कोई अल्लाह का बंदा अपने इन मदरसे की तलबा की जरूरत के लिए अगर कोई यहाँ बैठा हुआ हो तो आकर के आपसे ये भी दरखास्त है कि आकर के अपने मदरसे को तावन भी दे सकते हैं। देखता हूँ कौन अल्लाह का नेक बंदा जो आज अपने दिलों को बिल्कुल साफ और शफाफ करके ये इरादा करके आज से सब मदरसे हमारे हैं, आज से सब मसाजिद और तमाम उलमा हमारे हैं, इस नियत से अपने मदरसे का तावन करेगा। कौन अल्लाह का नेक बंदा पहले नंबर पर खड़ा होकर के आ रहा है? आओ भाई जल्दी से अगर कोई हो और आकर के ये कहे कि इंशाअल्लाह अज़ीम अपने इदारे के लिए मैं अपने माँ बाप की मोहब्बत में 11,000 या 5,000 या 21,000 इंशाअल्लाह अज़ीम अपने इस इदारे को अता करूंगा। अगर कोई हो तो आए भाई जल्दी से खड़ा होकर। कौन कौन अल्लाह के नेक बंदे? माशाअल्लाह। क्या नाम? ये हमारे हजरत अनीसुर रहमान साहिब दामत बरकातुहू माशाअल्लाह 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह नस्लों में उलमा अता फरमाए। आओ भाई जल्दी से जितने भी बैठे हुए हैं सब के सब खड़े होकर के आए, माएं बहनें भी भिजवाएं माशाअल्लाह। क्या नाम है भाई? अब्दुल्ला माशाअल्लाह 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह नस्लों में मुफ्ती अब्दुल्ला पैदा फरमाए। और आओ भाई माशाअल्लाह अल्लाह जवानी में हाजी अब्दुल्ला बनाए। और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, कौन अल्लाह का नेक बंदा है जो खड़ा होकर के ये कहे कि इंशाअल्लाह 11,000 रुपए मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी के इस घर को दूंगा, या 5,000 रुपए अल्लाह के नबी के इस घर को दूंगा। है कोई ऐसा अल्लाह का बंदा? क्या नाम? जीशान आलम माशाअल्लाह 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हाजी जीशान बनाए, उम्र दराज फरमाए। और आओ भाई जल्दी से अल्लाह के नेक बंदो, है कोई पहला अपने माँ बाप की मोहब्बत में इस मदरसे को 5,000 या 11,000 देने वाला, अपनी माँ और अपने बाप की मोहब्बत में? माशाअल्लाह। आ जाओ भाई अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए। 200 रुपए हमारे अब्बा जी के, अल्लाह इनकी नस्लों में उलमा अता फरमाए। माशाअल्लाह इस बच्ची के भी आ गए, अल्लाह इसको नेक सालिहा आलिमा बनाए। माशाअल्लाह इस बच्चे के भी आ गए, अल्लाह इसको मुफ्ती बनाए। और आओ भाई जल्दी से माशाअल्लाह हमारी माएं बहनें भी जैसी अल्लाह ने गुंजाइश दी है अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथों से अपने मदरसे का ताउन करें। आ जाओ भाई जल्दी से। है कोई पूरे मजमे में? है कोई पूरे मजमे में 11,000 वाला? आ जाओ भाई माशाअल्लाह अगर कोई हो। बच्चों यहाँ से जरा सी कुर्सी हटा लो, ये आने में दिक्कत हो रही, इधर आ जाओ, जरा से इधर को हो जाओ। माशाअल्लाह आ जाओ अब्बा जी। क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम। हैं? मोहम्मद अशरफ माशाअल्लाह 150 रुपए अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती में इजाफा फरमाए। क्या नाम? सियासत फिरासत माशाअल्लाह 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हाजी फिरासत बनाए। ये हमारे भाई के माशाअल्लाह 100 अल्लाह कबूल फरमाए। भिजवाएं भाई हमारी माएं बहनें, भिजवाएं भाई माशाअल्लाह। आ जाओ भाई अल्लाह के शेरों माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद साजिद माशाअल्लाह 200 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी उम्र में बढ़ोतरी बरकत के साथ नसीब फरमाए। आ जाओ भाई अल्लाह के शेरों माशाअल्लाह भाई, वाह रे वाह माशाअल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद 1,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हाजी शाहिद बनाए। जी शाहिद भाई बुलाऊं दोबारा? जी शाहिद भाई इधर तो आओ। ये हमारे भाई माशाअल्लाह। क्या नाम? अनीस की तरफ से 100 रुपए, रियासत की तरफ से 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। कारी हामिद के बड़े भाई हो हैं?
ویسے تو ماشاءاللہ آپ کی قربانیوں کی وجہ سے وہ اس درجے پہ پہنچے ہیں. آپ نے قربانی دی ہے, محنت کی ہے, آپ رہ گئے جہاں رہ گئے, لیکن آپ نے اپنے بھائی کو آگے بڑھا دیا. لیکن آج بھی ماشاءاللہ آپ بڑی ترقیوں کی طرف ہیں, اور آج بھی آپ کے بھائی کو آپ کی ضرورت ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ضرورتیں ختم ہو گئی ہیں. آج بھی آپ اپنے بھائی کا سہارا ایسے ہی ہیں جیسے باپ کا سہارا ہوا کرتا ہے. لیکن آج آپ 1000 دے کر کے جا رہے, اس میں کچھ اور اضافہ کر کے جائیں. ماشاءاللہ بھائی, واہ واہ ماشاءاللہ. یہ ہو گئے 2000. سنو, یہ اب بھی کم ہیں شاہد بھائی, بعد میں دے دینا. سنو, آپ 3000 اور دے دینا. 3 نہیں دو گے, اور کتنے دو گے بعد؟ یہی ہو گئے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آدمی کھڑا ہے بھائی, اس کا مطلب ماشاءاللہ. یہ ہمارے بھائی محمد شاہد 2000 روپے اللہ قبول فرمائے. اللہ میرے بھائی کو حاجی شاہد بنائے. اللہ ان کی نسلوں میں علماء عطا فرمائے. آمین بھی کہتے رہو, کسی کا بیڑا پار ہو جائے. اور آؤ بھائی جلدی سے ماشاءاللہ, اور آؤ بھائی اللہ کے نیک بندو. یہ 5 بچے حافظ ہو گئے, ان کے والد جہاں بھی ہو, بچی نے درخواست ہے ماشاءاللہ. ایک بچی 105 روپے اللہ قبول فرمائے. یہ ہمارے ابا جی, کیا نام جی؟ راشد بھائی. ماشاءاللہ, اللہ حاجی راشد بنا دے, اللہ عمر دراز کر دے, اللہ نسلوں میں علماء عطا کر دے. 500 روپے دے کر کے جا رہے ہیں. ایک بچی 105 روپے دے کر کے گئی, جس نے بھجوایا اللہ حجن بنا دے. ماشاءاللہ. لا بھائی بچے, کیا نام؟ عاطف. ماشاءاللہ 200 اللہ قبول فرمائے. یہ 5 بچے حافظ ہوئے ہیں بھائی. ان کے والد صاحب کہاں ہیں؟ کیا نام ہے بچوں کے؟ محمد معاذ ابن حامد. اچھا, قاری حامد کا بیٹا حافظ ہوا ہے, تو پہلے انہی سے بات کر لو. جی قاری صاحب, کتنے مدرسے کے لیے؟ جی مولی عزت کتنے؟ 11,000 تو کم سے کم ہونے چاہیے آپ کے بھی. ہو جائیں گے انشاءاللہ؟ کر دیں گے ماشاءاللہ. قاری حامد صاحب ماشاءاللہ اپنے بیٹے کے حافظ ہونے کی خوشی میں, ویسے تو خوب قربانیوں سے مدرسہ انہی کی بنا ہے ماشاءاللہ, لیکن اپنے بیٹے کے حافظ ہونے کی خوشی میں اپنے مدرسے کے لیے 11,000 روپے دیں گے قاری حامد صاحب. اللہ قبول فرما لے, اللہ عمر میں برکت دے دے, اللہ نسلوں میں علماء عطا کر دے, اللہ ان کے بیٹوں کو مفتیوں کی فہرست میں شامل کر لے ماشاءاللہ. اور آؤ بھائی دوسرا, کیا نام ہے؟ محمد عاقب سلمہ. عاقل بھائی کہاں ہیں؟ بھائی عاقل پنیالے کے رہنے والے کہاں ہیں ہمارے بھائی محمد عاقل صاحب؟ ہے یہاں بھائی عاقل؟ جی عاقل برہان الدین پور کے کہاں ہیں؟ نہیں آئے ہیں. ان کی والدہ آئی ہوں گی, آپ بھجوا دیں کسی کے ذریعے سے. آ رہے ہیں ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. آ جائیں بھائی عاقل, اللہ آپ کو جلدی سے حاجی عاقل بنا دے, اللہ آپ کی نسلوں میں بڑے بڑے مفتی پیدا کر دے ماشاءاللہ. پہلے نکالا ہے گڈی میں سے ہیں ماشاءاللہ. یہ لڑکے کے تایا ہیں ماشاءاللہ. کتنے ہیں؟ 3000 ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. یہ جو بچہ حافظ ہوا ہے حافظ عاقب, ان کے تایا ہیں بڑے ابو ماشاءاللہ. 3000 روپے دے کر کے جا رہے ہیں, اللہ قبول فرمائے, اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کی نسلوں میں بھی اللہ علماء عطا فرمائے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. اور آئیں بھائی تیسرا طالب علم, اور آئیں بھائی جلدی سے کھڑے ہو کر. اور کون اللہ کا نیک بندہ یہاں بیٹھا ہو؟ حافظ محمد اویس. ان کے والد صاحب حافظ انصاف صاحب. آ جاؤ بھائی حافظ صاحب ماشاءاللہ. جن میں گڈی میں سے نکال کے الگ کر رہے, کوئی بات نہیں ماشاءاللہ. آ جاؤ بھائی. یہ مدرسے والے بتلا رہے ہیں کہ یہ تھوڑے سے کمزور ہیں, لیکن یاد رکھنا مالداری تو دل کی مالداری ہوتی ہے, اور میرے اللہ کے یہاں مال کی کثرت نہیں دیکھی جاتی بلکہ دینے والے کی دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے. اس لیے کبھی کبھی اللہ 1,00,000 پر ایک کوئی پسند کر لیتا ہے. یہ آ گئے ہمارے حافظ صاحب, حافظ انصاف صاحب ماشاءاللہ. خیریت ہیں جی؟ یہ لفافہ ہے
یہ تو لفافہ قاری صاحب قاری حامد کا ہے، دے دوں؟ اچھا مدرسے کا یہ لفافہ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ بھائی۔ اس لفافے کے اندر انہوں نے کیا رکھ رکھا ہے اللہ جانے، مدرسے والے جانے۔ جو بھی کچھ دیا ہے اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے، اللہ ان کی نسلوں میں علماء عطا کر دے، اللہ ان کے بیٹے کو مفتی بنا دے، ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ محمد آصف کے ماشاءاللہ 200 اللہ قبول فرمائے۔ چوتھا طالب علم حافظ محمد شارف ابن شہامت علی نائی پورہ۔ حافظ محمد شارف صاحب، ہاں شاری بھی تو کہہ رہا ہوں جی، حافظ محمد شارف کہاں ہے بھائی؟ ان کے والد صاحب شہامت علی نائی پورہ، نائی پورہ کے رہنے والے ہیں بھائی۔ کہاں ہمارے بھائی شہامت علی؟ ان کے دادا ہوں گے، ان کے بڑے ابو ہوں گے۔ سبھی بچے جو بچے جن کا حفظ قرآن مکمل ہوا ہے یہاں اسٹیج پر آئے ہیں، پانچوں کے پانچوں بچے جی آ جائیں، ان کے دستار محمد شارف ابن شہامت علی، حافظ محمد شاداب ابن شہزاد جیت پور، حافظ محمد معاذ ابن قاری محمد عامر، حافظ محمد عاقب سلمہ ابن محمد عاقب، حافظ محمد دویس سلمہ، پانچوں بچے یہاں ہیں ماشاءاللہ۔ آ جاؤ بھائی بیٹو ماشاءاللہ، آ جاؤ شارف کے گھر والوں کو جی۔ شارف کے والد صاحب شہامت علی نہیں ہیں؟ اگر ہوں تو آئیں جلدی سے کھڑے ہو کر کے۔ اور ہم ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے اس جلسے میں مردوں سے زیادہ ہماری مائیں بہنوں کی تعداد ہے، لیکن وہ نہیں بھجوا رہی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے، تاکہ مجھ جیسا گناہگار ان کے لیے دعا کرے، کوئی مجمع میں اللہ کا نیک بندہ آمین کہہ دے اور ان کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ بھجوائیں بھائی میری مائیں بہنیں ماشاء اللہ۔ آ جاؤ بھائی قائم حافظ شارف کے والد صاحب اگلا بچہ ہے حافظ محمد شاداب، ان کے والد صاحب شہزاد بھائی وہ احمد آباد میں رہتے ہیں، ماشاء اللہ۔ احمد آباد میں رہتے ہیں گجرات میں، ماشاء اللہ۔ وہ وہیں سے 5000 روپے بھجوا رہے ہیں ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے بھائی شہزاد اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے ماشاء اللہ۔ اور آؤ بھائی اللہ کے نیک بندو، بھجوائیں بھائی میری مائیں بہنیں، بھجوائیں بھائی میری بچیاں ماشاء اللہ۔ ہمارے بھائی کیا نام؟ ناصر بھائی ماشاء اللہ، اللہ آپ کی ہر طرف سے مدد فرمائے، اللہ آپ کو حاجی ناصر بنائے۔ اویس کے بھائی جو بچہ حافظ ہوا ہے، اویس آپ کے چاچا نے اپنے بھتیجے کے حافظ ہونے کی خوشی میں 500 روپے اللہ قبول فرمائے۔ یہ چھوٹا سا بچہ ماشاءاللہ 100 روپے اللہ قبول فرمائے۔ اور آؤ بھئی اللہ کے نیک بندو، اور آؤ بھئی، ہے کوئی اس مجمع میں کہ جو چاہتا ہو اللہ میرا بیٹا بھی حافظ ہو جائے، اللہ میرا بیٹا بھی عالم ہو جائے؟ کون ہے اللہ کا نیک بندہ جو اس نیت سے اپنے مدرسے کو 5000 روپے دے گا؟ اگر کوئی ہو تو آئے جلدی سے کھڑا ہو کر، کوئی اللہ کا شیر، کوئی اللہ کا نیک بندہ جو یہ کہے کہ انشاءاللہ میں اپنے ماں باپ کی محبت میں، اگر کوئی ہو تو آ جائے جلدی سے کھڑا ہو کر کے ماشاءاللہ۔ اگر کوئی میرا بھائی ہو ماشاءاللہ بھائی، وقت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اللہ آپ کے آنے کو اور اس جلسے کو اللہ قبول فرما لے۔ لیکن آخر میں یہ بتاؤ بھئی، اللہ کے نبی سے کس کس کو محبت ہے؟ سب کو ہے ماشاءاللہ۔ ذرا ایک رومال دینا، ہم بھی چیک کر لیں۔ جی کہاں ہے؟ ایک رومال دینا مولی اسد رحمانی، ہے کوئی رومال؟ لاؤ یہ برکتی چادر دے دو، لاؤ ماشاءاللہ۔ بھئی یہ رومال جو ہے یہ اللہ کے نبی کی محبت کا ہے۔ جتنے بیٹھے ہوئے امیر غریب گورے کالے عربی عجمی بوڑھے بچے جوان جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب لا کر کے اللہ کے نبی کی محبت میں اس میں جو کچھ ڈال سکتے ہو لا کر کے ڈالا، جس نے دے دیے وہ بھی اور جس نے نہیں دیے وہ بھی۔ اور اپنے پیسے خود لے کر کے آنا، کسی کو لے کر کے مت بھیجنا، کیونکہ اللہ کے نبی کی محبت کا معاملہ ہے۔ آ جاؤ کھڑے ہو کر کے، جیسی بھی اللہ نے گنجائش دی ہے، اگرچہ ایک 10 کا ہی نوٹ ہو جائے میں لا کر کے ڈال دیں ماشاءاللہ۔ مولانا اسلم نے شروعات کی، اللہ قبول فرمائے، اللہ عمر دراز فرمائے، ڈال دیں بھائی ماشاءاللہ۔ آ جائیں بھائی سب کھڑے ہو کر کے،
ایک رومال میری مائیں بہنوں میں لے کر کے جاؤ. کہاں ہیں ہمارے مدرسے والے طلبہ؟ ایک رومال مائیں بہنوں میں بھی لے کر کے جاؤ. سب آ جائیں بھائی کھڑے ہو کر کے, بچے بوڑھے جوان. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ, بڑے واہ. ارے لو 500 کا بھی ڈال دیا, اور کسی نے تو ایک نہیں 2-3 ڈال دیے 500 کے. ماشاءاللہ بھائی, واہ رے واہ ماشاءاللہ. آ جاؤ بھائی اللہ کے شیروں, آ جاؤ بھائی اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں, آؤ بھائی عاشق رسولوں, آ جاؤ بھئی اللہ کے نبی کے عاشقوں. ارے واہ ارے واہ, دیکھیو بیمار بھی چل کے آ رہے ہیں, اللہ شفا دے دیو, اللہ شفا دے دیو. دیکھیو کمزور بوڑھے بھی آ رہے ہیں, اللہ طاقت دے دیو. دیکھیو بیچارے قرضے میں ڈوبے ہوئے بھی آ رہے ہیں, اللہ ان کے غیب سے قرضے ادا کرا دیو. اللہ کاروبار کے ٹوٹے ہوئے بھی آ رہے ہیں, اللہ ان کے کاروبار کو ترقی دے دیو. آ جاؤ بھئی جلدی سے ماشاءاللہ. اللہ بے اولاد بھی آ رہے ہیں, اولاد نرینہ دے دیو. اللہ بہت ساروں کے اولاد جوان ہیں, وہ بھی آ رہے ہیں, اللہ ان کے اچھے رشتے دے دیو, اللہ اچھے رشتے دے دیو. آ جاؤ بھائی جلدی سے ماشاءاللہ, آ جاؤ بھائی. کوئی بھی ایسا بیٹھا ہوا نہ رہے جو یہاں اللہ کے نبی کی محبت میں چل کر کے نہ آ جائے. اللہ کے نام سب جائیں گے اللہ کے پاس, یہ نام فرشتے لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ. آ جاؤ بھائی جلدی سے کھڑے ہو کر کے. ایک رومال مائیں بہنوں میں بھی لے کر کے جاؤ, ایک رومال ہماری بہنوں میں بھی لے کر کے جاؤ. انشاءاللہ وہ بھی اپنے نبی کی محبت میں, حضرت فاطمہ کی محبت میں, تمام ازواج مطہرات کی محبت میں, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے نام سے بھی انشاءاللہ مدرسے میں تعاون کریں گی. اپنے بھتیجے پوتے نواسے ان کی طرف سے مدرسے کا تعاون کریں گی. بھجوائیں بھائی ماشاءاللہ. بھائی واہ رے واہ ماشاءاللہ, بھائی ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. ڈال دو بیٹیا ڈال دو ماشاءاللہ. اللہ تمہاری ماؤں کو حجن بنائے. آ جاؤ بھائی ماشاءاللہ. بھائی واہ رے واہ, اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. مدرسے کے اویس کے چاچا نے دیے ماشاءاللہ 5 6 7 8 9 10 11. اویس کے چاچا نے 1100 اور دیا, اللہ قبول فرمائے. ڈال دو بھائی ماشاءاللہ. بھائی واہ رے واہ ماشاءاللہ, واہ رے واہ. اللہ سب کی عمریں بڑھا دے, اللہ سب کو ترقی دے دے, اللہ سب کی نسلوں میں علماء عطا کر دے, اللہ سب کی جائز تمناؤں کو, جائز مقاصدوں کو پورا کر دے. آمین. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.